کی محبوب کے ارشاد گرامی ہے، زبان نبوت نے فرمایا جو کوئی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے یا ایک جملہ سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے اللہ رب العزت اس کو 1000 رکعت مقبول نوافل کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے، معمولی دولت ہے جی۔ تو کیا خیال انشاءاللہ بچے ہیں قرآن پاک سو انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن وہ بولو نا یار، قرآن اونچی آواز سے قرآن، تو پھر میں کیوں نہ سناؤں جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے یہی قرآن محبوب خدا کی دل پہ اترا تھا ہدایت بن کے آیا تھا زمانے پر میں چمکا تھا اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے رسول اللہ کے منبر پر اسی نے ہی بٹھایا۔ سبحان اللہ، قرآن بڑی بے مثال کتاب ہے۔ بس آخری بات سنا کے بعد سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب مسجد نبوی پہ تشریف فرمائے، ایک عورت دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کی محبوب کو کہنے لگی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا آپ اپنا نکاح میرے ساتھ کر لیں یا کسی صحابی کے ساتھ پڑھا لیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے سر نیچے کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد مجمع میں سے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، میں یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا نکاح کرا چھوڑو، بڑا کی کرا چھوڑو، نکاح کرا چھوڑو، سنو بڑی پتے دی گل سنو۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے فرمایا نکاح تو میں کرا دوں گا، ذرا میرے پیارے مجھے بتانا تیرے پاس مہر کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ مہر کا انتظام ہے کہ نہیں؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بہت غریب ہے، ایک چادر ہے میرے پاس، اس پر اگر نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا چادر کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، نہ تیری بیوی کے مکمل کام آئے گی نہ تیرے کام آئے گی، لہذا اس پہ نکاح اس مارتا نکاح نہیں ہوتا، لہذا تو انتظام کر پھر میں نکاح کرتا۔ کہا جی انتظام کیسے کروں؟ اللہ کے محبوب نے کہا برادری والوں کے پاس جا، محلے والوں کے پاس جا، قوم والے علاقے والوں کے پاس جا، کوئی چیز لے کر آپ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ وہ صحابی گھومے واپس آئے، کہنے لگے واللہ ما وجدت شیئا، رواہ البخاری، اللہ کے محبوب بہت گھوما پھرا ہوں، مجھے کسی نے کوئی چیز نہ دی۔ حضور ہے نہیں ہوتا نکاح، چیز ملی نہیں تو نکاح کو تو پڑھتا مارد انتظام ہے نہیں۔ اب اگلی بات جو حضور نے فرمائی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتما من حدید، رواہ البخاری۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے یہ بتانا تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے کہ نہیں؟ حضور سے سوال کیتا میں اس حضرت مانا کرتا ہوں نا اپنے ان کو بنا اپنے علاقے میں آتا ہوں نا، صحابی بڑے غریب ایسی یا رسول اللہ تسی لوہی دی پشتے ہو بڑے کولتے پلاسٹک دی بڑے کولتے پلاسٹک دی میں تو بڑا غریب اللہ اکبر یا رسول اللہ کوئی انگوٹھی نہیں ہے، میں کیا کروں کدھر سے لاؤں؟ اللہ کے محبوب نے کہا چلا جا تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال؟ چلا جو تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ چلے گئے افسردہ لہجے کے ساتھ نکلے باہر گئے، پیچھے سے ایک زور صحابی کو دوڑایا، تھوڑی دیر کے بعد بھائی پیغام آ گیا، جلدی آ جلدی آ۔ حضور نے واپس بلایا، سیدھا حضور کے قدموں میں آ کر پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب نے پہلا سوال کیا پہنچنے کے ساتھ ہی، کیونکہ پیغام تو آ گیا ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا معک من القرآن، رواہ البخاری۔ اللہ کے محبوب نے سوال کیا میرے پیارے یہ تو بتانا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ نہیں سمجھے تو تجھے قرآن کتنا یاد ہے، کتنے رکوع یاد ہے، کتنے پارے تجھے یاد ہے، کتنی منزلیں تجھے یاد ہے؟
پہلا حصہ یاد ہے یا درمیان میں سے یاد ہے یا آخر میں سے یاد ہے؟ جیسے ہم سوال کرتے ہیں نا طلباء سے، حافظ ہو کے آتے ہیں، اسی سوال کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ہاں بچہ کتوں کے تو قرآن یاد ہے؟ کوئی طالب علم آتے ہیں جی اتھو یاد ہے، اتھو نہیں یاد، درمیانہ بھی تو یاد ہے، پچھو نہیں یاد۔ طالبہ نے بھی اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، پھر حدیث ہوں گردانہ بھی لاسٹ ہو سوں جی گردان کچھ ہونا نماز 2 سال بندہ گردانہ کرالتا رہے، کوئی گردان شردان نہیں کی، قرآن پڑھے آج تک سنانے الحمدللہ تیترہ نالوں ٹیٹ کر کے گردانہ شردانہ نہیں، اسی وقت ٹیٹ پڑھ دے کرو، سنا دے کرو، سب کی پارا منزل پورے اہتمام نہ سنا دے کرو، 2 سالہ بنا یا 3 میں حافظ ہو قرآن پھر قرآن مردے دم تک نہیں پہنچتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے پوچھا ماذا معک من القرآن، کتنا یاد ہے، کتنے رکوع تجھے یاد ہے، کتنے پارے تجھے یاد ہے؟ سنو سنو حدیث سن کر جن کا ایمان خوش ہو جائے، ایمان کی سطح بلند ہو جائے، وہ پوری محبت سے مجھے سبحان اللہ سنائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے اگلا جواب دیا، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن، رواہ البخاری۔ اللہ کی محبوب نے فرمایا جتنا قرآن تجھے یاد ہے، جتنے پارے تجھے یاد ہیں، جتنے رکوع تجھے یاد ہیں، اتنے ہی اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، میں اسی حق کے مہر پہ آمنہ کا لال تیرا نکاح پڑھا دیتا۔ اور دسو قرآن تو بڑی کڑی دولت ہے، بولو بھائی سارے نکاح ہوندے اگر مار دے وچ قرآن دا انتظام ہوگا تے نکاح ہوندے، اللہ دے محبوب دا عجیب اعلان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ واپس آئیے سبق میں، مسئلہ ہے توحید بھی بے مثال، صحابہ کی جماعت بھی اونچی آواز سے، اونچی آواز میں سناؤ، میں شعر سناؤں، سبحان اللہ، خود میں شعر سناؤں۔ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، ہو صحابہ دے دیوانے، ہو صحابہ دے پھر آخو سبحان اللہ۔ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا، او شیدائی محمد دے میں شیدائی صحابہ دا۔ سبحان ہر ایک ہندی تے ایرانی مغلچی نیت جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا اے ہو کلمہ مسلمانی، اے اوئی کلمہ جس دی وجہ تو اسی مسلمان، پھر میں تو سماستی بھی آختا تو اج مومن تزی شانی، نہ سمجھو تسی نہ سمجھو، اگلا مصرع میں آتا نہ سمجھ آوے، پھر صحابہ دی محبت بھی آج چاہ کے سبحان اللہ خیر۔ تو اج مومن، تو اج مومن، تو اج مومن، میں اج مومن تزی شانی، صحابہ دی مہربانی، تو اج مومن تزی شانی، صحابہ دی مہربانی، ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ۔ قرآن بھی بے مثال، اور اس قرآن نے ہمیں جو مسئلہ دیا وہ پیغام دیا، کون سا پیغام؟